نے تحصیلداری کی نوکری پہ لگ گیا اور میں نے الحمدللہ اس نوکری کو لات ماری. ایسے جنون تھا. کوئی تعریف منہ پہ کرتا, کرامت بیان کرنے کی کوشش کرتا, فوراً ٹوک دیتے بس کرو. کوئی مدینے دی گل سنا, مجھے ہر بات کہتے, ہر بار فرماتے سختی. ان کے سامنے جب تقریر کرتا تو میرا کیونکہ مزاج ہے بدمزموں کو رگڑا لگانا, تو کہتے تھے تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیا کرو. میں کہا بابا جی تواڈے سامنے تے کرن دی اور چاساں دی ہے. تو فرماتے تھے, مجھے دعائیں دیتے تھے. مجھے تو میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ جب میں فارغ ہوا تھا اس وقت جامعہ فریدیہ سے تقریباً 1600 علماء دستار لے کر فارغ ہو چکے تھے. 1600 علماء. 97 میں 1600 علماء تب تک فارغ التحصیل, 1600 کچھ پلس ہے, فارغ ہو چکے تھے. لیکن پہلے والوں میں اور اب تک والوں میں جتنے بھی فارغ التحصیل ہوئے تقریباً کوئی اس وقت تک 3400 علماء صرف عالم دین درسیات کرنے والے, اور جن میں تقریباً کوئی 1000 کے قریب تخصص کرنے والے اور دیگر ہیں. تو یعنی 3400 علماء میں سب سے زیادہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار فرماتے. اور میرا خیال ہے کہ جنہوں نے بابا جی کے پاس اس مسجد میں وہ جمعہ پڑھا ہے ان کے کانوں میں ابھی تک میرے شیخ کی وہ بات گونج رہی ہوگی کہ یہ جامعہ فریدیہ کا تحفہ ہے. وہ مجھے فرماتے تھے تو میرے جامعہ کا تحفہ ہے اور میں دیکھوں گا تجھے کہاں رکھنا ہے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, مجھ سے پہ خوش اس لیے بھی تھے کہ وہ لوگوں کو فخر طور پر بتاتے تھے کہ یہ میرا بیٹا وہ گئے جس نے باقاعدہ طور پر پی سی ایس کیا, پبلک سروس کمیشن کا امتحان ٹاپ کیا, میں نے اس پہ ٹاپ کیا, میں نے تحصیلداری کی نوکری پہ لگ گیا اور میں نے الحمدللہ اس نوکری کو لات ماری. میں نے سب کو چھوڑ کے تو میں بابا جی کے سامنے کھڑا ہوگا. میں نے کہا اب وہ کروں گا جو آپ فرمائیں گے. جو بندہ ڈھیلا اللہ کرے اس کو پٹواری کا ہاتھ لگے. آپ کو پتا ہے نا کیا بلا ہوتی ہے. تو تب تو تحصیلداری بہت بڑی بلا تھی. اب تو چلو کمپیوٹر کا دور آ گیا لیکن پھر بھی کام وام تو چلتا ہی ہے. تو میں ملنے آیا تو مجھ سے بابا جی نے میری طرف آنکھیں ہی نہیں کی, رخ ہی نہیں کیا. میں نے کہا ناراضگی ہے. بابا جی فرمانے لگے عالم اسلام کے عظیم قاری استاد القراء زینت المدرسین حضرت قبلہ قاری غلام رسول صاحب تشریف لائے. میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ٹائی لگائی ہوئی, کوٹ لگایا ہوا, پورا بابو بنا ہوا, تحصیلداری کے نشے میں تھا. تو بابا جی نے سلام لیا اور پھر نظریں اٹھائی نہیں میری طرف. سرکاری گاڑی, پھر پورا آپ کو پتہ ہی ہے وہ نشہ وشہ جو ہوتا ہے بندے کے دماغ میں کہ اب ظاہر ہے آفیسر ہوں. تو پنجاب کی تکڑی تحصیل کا تحصیلدار تو بابا جی کے سامنے بیٹھا تو میری طرف دیکھا ہی نہیں. پہلے فرماتے ہوتے تھے ہے کوئی میرے سونے قاری دے مقابلے پڑھنے والا. اب میں نے کہا ابھی کہیں گے سونے قاری, ابھی کہیں گے کہا ہی نہیں. عالم اسلام کے عظیم قاری, دنیا اسلام کی حسین آواز حضرت قبلہ استاد قاری غلام رسول صاحب آئے. انہوں نے مجھے دیکھا کہ ہے تو وہی, آج اس کا حلیہ ہی بدلا ہوا ہے. تو فرمانے لگے بابا جی سونے قاری نو کی ہوئے. تو بابا جی کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے. فرماتے تھے میں نے پتر نو پڑھایا سی اے دین دا چوکیدار بنے گا, او تحصیلدار بن کے میں نو دسن آیا کہ میں تحصیلدار ہاں. میں نے کہا جی, میں نے ہاتھ باندھ لی. میں نے کہا اب جو آپ حکم کریں گے وہی کروں گا. فرمانے لگے فلاں 36 چک میں مسجد خالی ہے, نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے, اللہ کا گھر خالی پڑا ہے, میری مانو گے وہاں جا کے نماز شروع کرا دو. وہاں جا کے نماز شروع کرا دو. آپ کو پتہ ہے پھر مطلب ہے یہ سب کچھ. میں نے کہا جی حاضر. ایک ہمارے عزیزوں میں عجیب کیفیت تھی, یہ کیا بے وقوفی والا کام ہے, نوکریاں ملتی تھوڑی ہے, یہ کیا کیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے جو کیا اپنے شیخ کے کہنے پہ کیا. تو تب سے لے کر اب تک میرے شیخ کی نگاہ مجھ پر یوں رہی کہ میں نے جامعہ ازہر مصر میں مقابلہ اس نے قرات میں حصہ لیا. طبیعت خراب, زکام لگا ہوا تھا. میں نے کہا بابا جی طبیعت ناساز ہے,
مقابلہ اس نے قرات میں 77 ممالک کے طلبہ حصہ لے رہے ہیں. 3 کیٹیگریز ہیں. تیسری کیٹیگری میں سٹوڈنٹس بچوں والی میں ہوں, میرے لیے دعا فرما دیں. مسکرا کے فرمانے لگے بابا فرید نے گل ہار تیرے پا دیتا ہے پتر. یہ تھے میرے شیخ, یہ تھے میرے شیخ. ہمارے کا تو یہ ہوتا ہے کہ مشائخ کے ماشاءاللہ اللہ معاف کرے سب تو ہمارے لیے قابل احترام ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں, لیکن بہرحال ہمارے گاں کچھ ایسے بھی ہیں جو القابات سنتے سناتے ہوئے بعض اوقات ان پہ اثر کم ہی ہوتا ہے, لیکن بابا جی کے سامنے کوئی تعریفی کلمات کہتے تو کہتے چھوڑ دو, کوئی اور بات کرو, اور کوئی بات کرو, کوئی اور بات کرو. میں نے کہا بابا جی اس بات کا بھی حق بنتا ہے, کہتے کہ انہیں اور بات کرو بس. تو عالم یہ تھا, سوئے پڑے تھے, طبیعت ناساز تھی, تو کسی نے میرے بارے میں کہہ دیا بابا جی کل اس نے پاک پتن کے فلاں علاقے میں تقریر کی ہے, جامعہ فریدیہ کا بڑا تذکرہ کیا ہے اس نے. اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے شروع تو سنا کی آکھیا. یہ ہے جنون عشق. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے باغ میں سے وہ کھجوریں لے کے جامعہ فریدیہ کے سین میں انہوں نے لگائی ہیں, وہاں سے باغ. کہتے ہیں یہ میرا جنون ہے. اٹھ کے بیٹھ گئے, سناؤ. پھر اس نے کہا جی اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا جامعہ فریدیہ کے بارے میں. مجھے فون کیا, مولانا اللہ تو انہوں جزا دے وے تسی میرے جامعہ دا ذکر کیتا ہے. میں نے کہا میں نے جامعہ کا لنگر کھایا ہوا بابا جی, یہ سب کچھ جامعہ کی برکات ہی تو ہیں. میرے نبی کے پیارے غلاموں, 70 سال میں وہ صاحب حضوری بزرگ جو کچھ ہمیں انہوں نے دیا, قسم اللہ کی ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے سکے. ہماری مسجد کی انتظامیہ بھی بہت مرتبہ کہہ رہی تھی, ہمارے سیالکوٹ کے دوست بھی کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ پھر میں ہر مرتبہ درخواست بھی کرتا کہ آپ تشریف لائیں, ایک بار پھر ہمیں ٹائم دے دیں. تو طبیعت کی ناسازی کا ارشاد فرماتے. میں نے کہا جی میں نے جامعہ کا افتتاح کرنا اپنے ادارے کا, طبیعت ناساز تھی تو آ گئے, تشریف لے آئے, افتتاح فرمایا, دعا کی. اب بار بار پوچھتے تھے مولانا میں نے جتنے مدرسوں کا افتتاح کیا ہے سب کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا ہے, تیرے مدرسے کو میں نے نہیں دیکھا, میرے پاس ٹائم کم ہے, جلدی مکمل کرو. تو میں نے کہا جی آپ دعا فرمائیں انشاءاللہ, اللہ پاک کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے کرم سے پھر اس کی خاص عطا سے ہم نے جامعہ مکمل کر لیا. تو پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے, ڈھیروں دعائیں دی اور فرمانے لگے کہ آپ نے میری سوچ سے بھی بڑھ کر اس جامعہ کو حسین بنایا ہے.